الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 اور 99 ہے۔ اس سے پہلی جو آیات تھی کل اور اس سے پہلے جو پڑھی تھی ان میں ذکر تھا کہ جو بھی آپس میں کوئی عہد اور پیمان کریں، معاہدہ کریں، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کسی مفاد کی وجہ سے، دنیاوی فائدے کی وجہ سے کسی سے کیا ہوا عہد، کسی سے کیا ہوا اگریمنٹ نہیں توڑنا چاہیے۔ اور پھر یہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت جو بھی نیک اعمال والی زندگی اختیار کرے گا، ہم ضرور اس کو لطف والی زندگی، بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی اس کو عطا کریں گے۔ تو نیک اعمال کا تذکرہ آیا تھا۔ تو یہ عہد اور پیمان کو پورا کرنا یا نیک اعمال کو اختیار کرنا، اس میں شیطان دخل اندازی اور خلل اندازی کرتا ہے۔ تو اس لیے ساتھ ہی فرما دیا کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان پر ثابت قدم رہنے کے لیے، نیک اعمال کو کرنے کے لیے شیطان کے شر سے بچنا بھی ضروری ہے۔ شیطان سیدھے اعمال پر نہیں آنے دیتا، لہذا اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگا کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ قرآن سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ یہ پناہ مانگنا بھی اب سمجھ میں آنا مشکل ہو گیا لوگوں کو، اردو تو بالکل ہی کمزور ہو گئی، یہ بھی نہیں پتہ چلا یہ پناہ مانگنا کیا ہے۔ پناہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے میں حفاظت مانگتا ہوں کہ اللہ آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں، شیطان سے مجھے بچا لیں، اپنی آڑ میں لے لیں۔ گویا کوئی آدمی باہر ہے، کھڑا ہے، دشمن کے سامنے ہے، تو پکارتا ہے کسی کو کہ یار آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، تو وہ اٹھا کر اس کو اپنے کیمپ میں لے جاتا ہے۔ پناہ یہ ہوگی کہ ہم نے پناہ دے دی ہے، ہم نے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اب اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کرے گا تو وہ ہم پر حملہ سمجھا جائے گا۔ یہ ہوتی ہے پناہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے بندہ کہ اللہ شیطان کے شر سے آپ ہی مجھے اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں لے لیں۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ میری حفاظت کرے، مجھے تو وہ نظر نہیں آتا۔ تو جو بھی نیک عمل ہو، خاص طور پر جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، دل کی نیت کے ساتھ کہ شیطان کے شر سے میں پناہ مانگ رہا ہوں اور اللہ کی حفاظت مانگ رہا ہوں، اللہ کی حفاظت میں جا رہا ہوں۔ اس ارادے کے ساتھ اور اس مفہوم کو سمجھ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
مسلمانوں کے دو دشمن ہیں بڑے، مسلمان کے دو دشمن، ایک دشمن انسانوں میں سے ہے اور دوسرا دشمن شیاطین میں سے، جنوں میں سے۔ انسانوں میں سے جو مسلمان کا دشمن ہے وہ کافر لوگ ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ مسلمان کے بھی خلاف ہیں۔ ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے غلبے سے بچنے کے لیے فرمایا کہ تم جہاد کے لیے تیاری کرو اور جہاد کرو، لڑو۔ اور دوسرا جو دشمن ہے شیاطین میں سے، جنوں میں سے، تو وہ تو انسان کو نظر نہیں آتا، اس سے مقابلے کے لیے لڑنے کا حکم نہیں فرمایا، اللہ کی حفاظت اور پناہ مانگنے کا حکم فرمایا۔ لڑے تو اس کو جو سامنے نظر آئے، ہماری ہی جنس کا ہو، تو شیطان تو نظر نہیں آتا، خطرناک بھی زیادہ ہے، تو لہذا اس سے مقابلے کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگا کرو، پناہ مانگا کرو۔ تو نیک اعمال کے شروع میں بھی، تلاوت کے شروع میں بھی، خاص طور پر تلاوت ایسی چیز ہے کہ ایک خالص نیک عمل ہے، تو تلاوت کے دوران شیطان وسوسے ڈالے گا، ادھر ادھر گھما دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے اس کا یہ شر کم ہو جائے گا، اس کی وہ طاقت نہیں رہے گی۔ نماز میں اگر پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، باقی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اسی طرح، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں اسی طرح۔ لیکن پہلی رکعت میں ہر نماز، سنت و نفل و فرض و واجب ہو، جو بھی ہو، ثنا پڑھنے کے بعد پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ، چونکہ اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے۔ نماز میں یہ ترتیب ہے۔ نماز کے علاوہ اگر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو یہی حکم ہے، جب قرآن کریم شروع کریں تلاوت تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ ایک دفعہ پڑھ لیا، آپ چاہے آدھا پارہ پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، 10 پارے پڑھیں، ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لیا تو وہ ایک دفعہ کی کافی ہے۔ البتہ تلاوت کے درمیان میں کوئی کام پڑ گیا، تلاوت روک دی، کسی سے بات چیت کر دی مثلا، یا اٹھ کر کے کسی کام سے بندہ گیا، واپس آ کر نشانی رکھی ہوئی ہے وہاں سے تلاوت شروع کرے، تو پھر دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں، دوبارہ شروع کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ تو تلاوت سے متعلق ہے۔ باقی کوئی کتاب دینی پڑھنا چاہیں، کوئی اور چیز، تو اس کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے، کوئی پڑھ لے تو حرج نہیں، سنت صرف تلاوت کے شروع میں پڑھنا ہے۔ باقی چیزوں کے لیے بسم اللہ کافی ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے پڑھنا۔ تو نماز کے اندر بھی پہلی رکعت میں بتا دیا کہ اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان سے پناہ مانگو، تلاوت کے شروع میں بھی فرما دیا کہ اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان سے پناہ مانگو۔ تو یہ تو مثال ہے، یعنی زندگی میں ایک مومن کو، مسلمان کو شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر تو ارشاد میں فرمایا اگر غصہ آیا، کسی کو غصہ آ گیا کسی بات پر اور خون کی حرارت تیز ہو گئی، گرم ہو گیا آدمی، فرمایا فوراً پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک دم شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے غصے میں۔ کسی نے شیطان سے پوچھا نا کہ سب سے زیادہ تمہارا جو انسان پر قابو چلتا ہے، انسان کو تم کنٹرول کر لیتے ہو، وہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ انسان کس صورت میں تم آسانی سے انسان کو شکار کر لیتے ہو؟
اس نے کہا جب وہ غصے میں ہو، جب انسان غصے میں ہو تو وہ میرے لیے ایسے ہے جیسے تمہارے لیے فٹ بال، جہاں اس کو لڑکاتا ہوا کھیلتا ہوا آدمی لے جائے، تو غصے والا آدمی میرے سامنے سے جو وسوسہ ڈالتا ہوں اس پر تیزی سے آگے چلتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت ہوتی نہیں ہے، غصہ آیا ہوا ہے، جیسے وہ وسوسہ ڈالتا ہے اس پر چلتا ہے۔ وہ جلتی ہوئی آگ پر گویا پٹرول ڈال رہا ہوتا ہے، یوں کر لو، یہ کہہ دو، یہ کہہ دو، یہ کہہ دو، یہ دیکھو تم نے اس نے تمہیں کیا کہہ دیا، یہ دیکھو تمہاری، وہ ایسے وسوسے اور بھڑکانے کے لیے اور زیادہ چڑھاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کا اثر ختم ہوگا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ بیت الخلاء میں جب جائیں تو فرمایا کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الخبث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا ہے، اگر یاد نہیں ہے بیت الخلاء سے باہر بسم اللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ کہہ دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی کافی ہے۔ تو وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہ میں خبیث جنوں سے، جن مردوں سے اور خبیث جن عورتوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو گندگی کی جگہ ہوتی ہے نا، ان ہذہ الحشوش مختلطہ، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ جو گندگی کی جگہ ہوتی ہے اس میں یہ شیاطین اور یہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کو گندگی کی سے بڑی مناسبت ہے۔ جو پاکیزہ جگہ ہے، مسجد ہے، انسان پاک صاف ہے، اس کے قریب نہیں پھٹکتے، بھاگتے ہیں، گندی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ باوضو رہو گے تو تب بھی شیطان کا اثر کم ہوگا، کرتا تو ہے مگر کم ہوتا ہے۔ باوضو ہوتا ہے تو آدمی کی مناسبت فرشتوں سے ہو جاتی ہے، یعنی ایک اندیکھا کنیکشن سا ہوتا ہے انسان سے، گویا کچھ ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کا فرشتوں کے ساتھ کنیکشن ہو گیا۔ جب فرشتوں سے کنیکشن جڑ گیا تو شیطانی کنیکشن فیل ہو جاتا ہے۔ جتنا گندا مندہ رہے گا اور بے وضو ہے گندا مندہ، تو شیطان فرشتوں کی جو نورانی شعائیں ہیں، جو ربط ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر شیطان کو مسلط ہونے کا موقع مل جاتا ہے آسان۔ اسی طرح گندگی کی جگہ جو ہے، تو فرمایا کہ یہ چونکہ ایسی جگہ ہیں تو یہاں پر بھی جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگو۔ تو یوں تو ہر وقت انسان کو نیک اعمال کرنے سے پہلے اور نیک اعمال کے بعد بھی، اور جو خطرات ہیں، خوف ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر خلقک، اللہم انی اعوذ بک من شر ما خلق، اللہ آپ کی مخلوق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں شیاطین، جن بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے۔ اللہ کی پناہ، اگر یہ الفاظ کسی کو نہیں یاد تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ مقصد بندے کا اللہ تعالیٰ سے ایک التماس، ایک التجا، ایک دعا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ دل میں اپنے طور پر کہ اللہ حفاظت فرمائے، مجھے اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اب نیک اعمال پر چل رہے ہیں تو اس پر استقامت بھی ہو، شیطان بہکا دیتا ہے، تو استقامت ہو، پابندی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے آدمی مانگتا رہے کہ اللہ شیطان کے حملوں سے حفاظت فرما، شر سے حفاظت فرما، نیک اعمال جو ٹوٹے پھوٹے توفیق دی ہے اس پر پابندی کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ہے کہ شیطان چونکہ دخل اندازی کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کے شروع میں بھی فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے نا، جو کہتے ہیں بچوں کو نظر لگ گئی، تو اس میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے ہیں وہ یہی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے جو کلمات ہیں ان سے میں پناہ لیتا ہوں، یعنی ان کی تاثیرات کو میں لیتا ہوں، ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی تاثیر ظاہر کر دیتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ کس سے پناہ ہے؟
من کل شیطان وہم، ہر شیطان سے، اور ہامہ بھی شیطان کی ایک قسم ہے، اور ہر تکلیف پہنچانے والی نظر سے، لامہ آنکھ سے۔ یہ کلمات بولیں گے، اس پر دم کر لیں جس کو ہو، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ خود شبہ ہو جائے تو خود پڑھ لو اسی نیت سے۔ تو ان الفاظ کی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کی یہ تاثیر رکھی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو ضرور اثر ہوگا۔ آدمی جا رہا ہے، کوئی گناہ کے مناظر سامنے آنے لگے، یا کیسے عادت ہے آدمی کا دل بے قابو ہو رہا ہے کہ یار مجھ سے نظر نہ بیٹھ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور نہیں تو یہی پڑھ لو، انشاءاللہ مدد ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ بھی انسان اپنے اوپ سے بھروسہ ختم کرتا ہے، اللہ کے بھروسے پر کہتا ہے یا اللہ کوئی طاقت قوت نہیں ہے کہ میں کسی گناہ سے بچ سکوں، کوئی طاقت قوت نہیں ہے میری کہ میں کسی نیکی پر عمل کر سکوں، الا باللہ، صرف ہے اللہ آپ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ چیز اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے۔ تو کہتے ہیں شیطان، ایک جملہ بھی معروف ہے، بچپن سے سنا ہے، جملہ معروف ہے کہ شیطان لا حول ولا قوت سے الا اس طرح بھاگتا ہے جیسے کوا، وہ جو ہوتی ہے تیر، نہیں وہ جس میں تیر ڈال کرتے ہیں، کمان سے، جیسے کوا کمان سے، کہتے ہیں کمان ایسا کرو کوا پہلے ہی اڑ جائے، اب تو غلیل بھی اس کی جگہ پر ہوگا۔ تو لا حول پڑھو شیطان بھاگ جائے۔ وجہ کیا ہے کہ بندے نے اپنی ذات کی نفی کر دی کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ آپ سب کچھ ہے۔ تو جتنے انسان عاجزی کرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ زیادہ تر جیسے غصے میں وہ کہتا ہے نا گمراہ کرتا ہے، تو غصے میں انسان صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اس کو یہ کروں، تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ انسان میں اللہ بچائے تکبر آئے گا اتنا زیادہ شیطان کا کنٹرول بڑھتا جائے گا۔ جتنی زیادہ تواضع بے نفسی آئے گی شیطان کا کنٹرول کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو یہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، حفاظت مانگ لیا کرو۔ کیوں؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس لیے کہ شیطان کا قابو نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے پکا پکا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ آگے ایمان کے بعد ان کا توکل نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، تو کبھی ایسے ایسے وسوسے بھی ڈالے گا کہ یعنی اگر یہ گناہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یا یہ فائدہ تم سے چلا جائے گا، یا دو لوگ کوشش کر رہے ہیں تم بھی کر لو، چلو کیا جائز ناجائز کے چکر میں پڑے ہوئے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اب جو ایمان والے ہیں اور رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں اس پر اس کا جادو نہیں چلتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے، ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، اللہ کس کو دے، تو بس وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو جن کا یہ ایمان نہیں، اللہ پر توکل نہیں، تو اس کے وسوسوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا انما باقی چیزوں میں بھی یہی ہے۔ دیکھیں ہمارے لوگوں کو بہت سارے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ وسوسوں کی ایک بیماری بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ شیطان کا پورا عمل دخل ہے۔ یہ مت سمجھے کہ شیطان صرف ہمیں گناہ میں ہی ڈالنا چاہتا ہے۔ شیطان اپنی کوشش سے باز ہی نہیں آتا، اس کو چاہیے کہ وہ ہمیں پریشان رکھے، بس گناہ نہیں ہے تو کسی اور الجھن میں ڈال دے گا، وسوسے ڈال رہا ہے، کام اچھے طریقے سے نہیں کرنے دے گا، نماز پڑھ رہے ہیں اس میں وسوسے ڈال دیے، کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وضو میں ان کو وسوسہ ہو رہا ہے، پاکی نہ پر، نیک لوگ ہیں تو یہ وضو گناہ کا کام تو نہیں، طہارت کا کام ہے، اس میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے طہارت میں مسلمانوں کو وسوسے ڈالنے والی شیطان کی پوری ایک یونٹ اور ٹیم ہے، اس کا نام ہے ولاحان۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو طہارت والے لوگ ہیں نا، ان کو اسی میں وسوسہ ڈالو۔ اب وہ
ان کو یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ نماز پڑھنے کو چھوڑیں گے نہیں، وہ اتنی پختہ ان کا عزم ہے اور وہ اتنی عادت ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہذا یہ محنت تو ہوگی نہیں، تو اب کیا کریں کہ زیادہ یہ پاک بنتے ان کو اسی میں اور ڈالو، اور بس کہ ابھی تمہارا وضو صحیح نہیں ہوا، اسی میں ڈال دیا. تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وضو کرنے کے لیے آئے، اذان سے پہلے آ کر بیٹھے، لوگ نماز جماعت کر کے چلی گئے، وہ ابھی تک اٹھے ہی نہیں، وضو ہی ہو رہا ہے، پانی بار بار کونی دھوئی، پھر دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں تک پہنچتے، پھر دوبارہ منہ دھونا شروع کر دیا. پہلے تو وہ جو نل ہے اس کو دھوئیں گے، میں نے خود دیکھا ہے، نل دھو رہے ہیں، پانی نے اوپر سے دھو کر کیا ہے کہ کسی کا ہاتھ لگا، کیا پتہ کسی کے ہاتھ میں کیا تھا. اب ہو سکتا ہے کوئی ناپاکی ہوئی ہو، وہ ادھر لگ گئی ہو، پہلے اس کو دھو لو. اب جس جگہ پر پاؤں رکھا ہوا ہے وہ ہٹا کے وہ دھو رہے ہیں، پر یہاں کیا، اور کیا پتہ کسی کے پاؤں کے ساتھ کوئی گندگی لگ کر آ گئی ہو، یہ جگہ ناپاک ہو گئی ہو، تو پہلے اس کو دھو. دھو رہا ہے، اس سے فارغ ہو کر اب وضو شروع کیا، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے وضو. تو یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار ڈالتا ہے کہ یہ کرو، ابھی وہ نہیں. ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم اور فقیہ. ایک رات تہجد کے لیے اٹھے، وضو کیا اور آ کر مصلی پر کھڑے ہوئے 2 رکعت کے لیے، اللہ اکبر، 2 رکعت نیت کی تو ایک دم وہ خیال آیا کہ وضو میں کونی خشک رہ گئی ہے، توڑی نیت اور جا کر کے دوبارہ وضو کیا. نہیں، وضو نہیں کیا، یہی دھویا، چونکہ اگر وضو مکمل ہو اور کسی جگہ کے بارے میں شبہ ہو کہ خشک ہے تو بس اس کو دھو لو، پورا وضو لٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جا کر کونی دھو کر آ کر نیت باندھی، اللہ اکبر. پھر خیال ہوا کہ وہ بائیں کونی بھی شاید خشک رہ گئی ہے، شک سا ہوا، تو یار شک میں کیا نماز پڑھنی ہے، چلو یہ بھی دھو کر کے آ جاتا ہوں. جا کر کے دھو کر کے آ کر پھر کھڑے ہوئے. اب نیت باندھ کر سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں تو خیال آیا کہ کوئی ایڑی کے بارے میں بھی شک ہو رہا ہے، پاؤں کی ایڑی شاید صحیح نہیں دھلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا تو فوراً یہ حدیث یاد آ گیا. تو نماز توڑ کر کہا کہ اچھا آپ تشریف لائے ہیں، چلو آج بے وضو ہی پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا آپ تشریف لائیں، آج بے وضو ہی پڑھ لیتا ہوں. تو وسوسے کا علاج ہی یہی ہے کہ بہت وسوسہ ہو نا کہ وضو نہیں ہو تو کہا نہیں سے بے وضو پڑھوں گا، بس وہ پھر عاجز آ جائے گا. جتنا زیادہ اس میں جائیں گے آگے کہ جو وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کر لو، تو پھر کسی جگہ رکنے والا نام ہی نہیں. اللہ کے وجود کے بارے میں شبہات ڈالنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے نہیں، اسلام کے دین کے کسی حکم کے بارے میں شبہات ڈالنا شروع کر دے. اب آپ جواب دے رہے ہیں نہیں ہوں ہے، سوچ میں بعض اوقات اس کے ساتھ پوری بحث چلتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں نہیں جتنی سمجھ جس میں یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، اس طرح سے بحث میں تو وہ آگے نکلنے ہی نہیں دے گا، وہ پھنسا دے گا. تو وہاں کیا حل ہے؟ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، دین اسلام حق، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اللہ ہے اور اللہ ایک، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں. اس کے اوپر جا کر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، اس لیے کہ حقیقت کچھ ہوتی نہیں ہے، وسوسے ڈالنے ہوتے ہیں. تو وسوسوں کا علاج اس کے مطابق عمل نہیں، اس کے خلاف کرنا، بے فکر ہوگا. تو ہر موقع پر وہ گناہ کا وسوسہ ڈالے گا جس کو گناہ کی طرف وہ سمجھتا ہے کہ جا سکتا ہے. گناہ میں نہیں ہے، کسی نیک عمل میں ہے تو وہ اس میں وسوسہ ڈالے گا، تو وہ باز نہیں آتا اپنی کوشش سے. لیکن ان سارے وسوسوں میں جب بندہ، ایمان والے لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اچھا اس میں ڈراتا بھی ہے. کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، کچھ ہو گئی تو وسوسے آ رہے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. بہت وسوسے آ گئے، بیماری کی وجہ سے آنا شروع ہو گئے، مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، بیٹوں کا کیا ہوگا، بیٹی کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا. یار ابھی تک نوکری نہیں لگی، کاروبار میں ایسا ہے، فلاں کیا ہوگا، وہ آگے کے خوف ایک پریشان کرنے کے. تو ان ساری صورتوں میں کیا ہو، اپنے رب پر بھروسہ ہو تو پریشانی ختم.
جو ہوگا اللہ کی طرف سے منظور ہے وہ صحیح ہوگا. تو اور میں ان پر زور اس کا نہیں چلتا. انما انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا. ایک تو اللہ کے وجود پر، دین اسلام پر پختہ یقین ہے، ایمان ہے، اور بھروسہ رب پر کرتے ہیں، اس پر ان کا زور نہیں چلتا ہے. ان پر اس کا زور قابو نہیں چلتا، یعنی وسوسہ ڈالے بھی تو بے اثر رہتا ہے. اور اس کا زور کس پر چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. اس کا سلطان یعنی اس کا زور اور اس کا قابو تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. والذین هم بہ مشرکون. اور ان لوگوں پر اس کا زور چلتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بس وہ جیسے وسوسے ڈالتا جاتا ہے وہ قبول کرتے جاتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. وہ قابو چلنے کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو وسوسے ڈال کر کے جس پٹری پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، لیکن ایمان والوں کو نہیں ڈالتا. کبھی کبھی پھسلاتا ہے لیکن پھر وہ سمجھ جاتے ہیں. تو ان کو ایسے کہ اپنے وسوسوں پر چلاتا رہے، ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ وہ اس کے قابو میں رہے، ایسا نہیں ہوگا. کبھی کبھار تو پھسلا دے وہ الگ بات ہے، لیکن قابو میں نہیں رکھ سکتا. قابو میں وہی ہیں جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وساوس سے اور شرور سے حفاظت فرمائے. تو ویسے بھی کبھی کبھی نمازوں کے بعد بھی عام بھی شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے. انسان کے اندر بھی ایک منفی قوت ہے، ایک مثبت قوت ہے، وہ اس کو روح کہتے ہیں. ایک منفی قوت ہے، اس کو نفس کہتے ہیں. اس کا ایک فائدہ بھی ہے، مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی شرعی شر ہے. اس کا یہ دو تاریں ہوتی ہیں نا، گرم اور ٹھنڈی، اس طرح سے چیز ہے. تو وہ اگر تیز ہو گئی، اس کو سب کچھ نفس کا تیزی ہوگی تو پھر انسان کو نقصان ہو جاتا ہے. تو نفس اور شیطان کی باہمی مناسبت ہے. شیطان کو جو انسان پر بس چلتا ہے وہ اس نفس والی قوت کے ذریعے سے ہی چلتا ہے. اور روح کی فرشتوں کے ساتھ مناسبت ہے. تو اس واسطے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگے آدمی، شیطان کے. اس لیے یہ چیزیں نظر تو آنے والی نہیں ہے، اللہ سے ہی حفاظت مانگے بس. کس وقت ہم کوئی کام کر رہے ہیں نفسانیت کی وجہ سے کر رہے ہیں یا اخلاص اور اللہ کی رضا کی وجہ سے کر رہے ہیں. اس میں بھی ہوتا ہے کہ دین کی شکل میں نفسانیت ہوتی ہے، دین کی شکل، دینی عمل کی شکل میں بعض ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ ہی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سب کو شیطان کے وساوس سے، تسلط سے، گمراہی سے، شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان کامل نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں کامل توکل کرنے والا ہمیں بنا دے. جن کو اللہ پر توکل ہے ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، صحیح توکل ہو جائے گا، کوئی غم کوئی پریشانی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پورا توکل عطا فرمائے. www.darsequran.com